السلام علیکم۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں نا ایک مت چل رہی ہے کہ جو زنا ہے وہ قرض ہے۔ تو اگر اس کی اوتھینٹکسٹی کی طرف دیکھا جائے تو نہ تو یہ حدیث میں ہے اور نہ ہی یہ قرآن میں آتا ہے، حالانکہ بالکل الٹ ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زنا کی سزا ہے نا وہ قرآن میں بتا دی ہوئی ہے کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قتل کی سزا قرآن میں بتائی ہے کہ اگر کوئی بندہ قتل کرتا ہے نا تو اس کے قصاص میں وہی بندہ قتل ہوگا۔ لائک اگر میں نے کسی کا قتل کیا ہے نا تو اس کے بدلے میں ہی قتل ہوں گا، میں کسی اور کا قتل نہیں کروا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کسی غلام نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے وہ غلام قتل ہوگا۔ اگر کسی دوسرے کسی بڑے بندے نے قتل کیا تو اس کے بدلے وہ اپنا کوئی غلام یا کوئی اور بندہ نہیں قتل کروا سکتا، وہی بندہ قتل ہوگا، یعنی کہ اس کا بدلہ صرف اسی سے لیا جائے گا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 15 ہے، آیت نمبر 15 کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مفہوم بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص گمراہ ہوتا ہے اس کی جو گمراہی ہے اس کا وبال اس کے سر پر ہے، کسی اور کے سر پر نہیں ہے۔ اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی گناہ کرنے والا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو اس سے صاف صاف پتہ لگتا ہے کہ اگر آپ نے زنا آپ سے ہو گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے گھر والوں سے بھی زنا ہوگا۔ وہ ایک کنڈیشن پاسبل ہے کہ اگر آپ کسی سے کر لیتے ہو اور آپ کے گھر والوں سے بھی ہو جاتا ہے تو اس کی یہ دلیل ہے کہ آپ نے ہی کیا تھا تو اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اتنے کیسز ایسے بھی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ ایسے بھی ہو جاتا ہے لوگوں سے، یعنی کہ اگر کسی گھر والوں نے نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کیا اور ان کے گھر والوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو جاتا ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان کی کیا غلطی تھی؟ ان کے باپ دادا یا کسی نے بھی نہیں کیا ہوا اور ان کے ساتھ ہو گیا تو ان کی کوئی غلطی تھی؟ ان کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی، تو ان کے ساتھ ہو گیا نا تو بس جو ہونا تھا وہ تو ویسے بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ اوتھینٹک نہیں ہے کہ اگر آپ زنا کر رہے ہیں تو یہ قرض ہے۔ قرض کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، لازم ہے۔ اچھا، میں ایک تقریر سن رہا تھا مولوی کی، بڑا مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے تھے، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر آپ کسی کو بند کمرے میں بھی بند کر دو نا، اگر آپ نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے اور پھر آپ اپنے گھر والوں کو بند کمرے میں بھی کمرے میں بند کر دو اور ان کو تالا لگا دو تو پھر بھی کہتا قسم اللہ کی اٹھا کے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ زنا ہوگا۔ پھر کس طرح کے میتھے مار رہے ہیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، حضور علیہ السلام نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، تو یہ آپ کس کی بنا پہ کہہ رہے ہیں؟ یہ بڑی میں نے ویڈیو دیکھی ہے کہ زنا قرض ہے، کوئی قرض نہیں ہے یار، ایسے ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بات عقل کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ یہ بات کہنے میں بڑی اچھی ہے کہ یار اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے گھر والوں کے ساتھ بھی ہوگا، یہ آپ اس سے یہ رزلٹ نکال سکتے ہیں کہ آپ اس سے دور رہ سکتے ہیں، یعنی کہ زنا سے دور رہ سکتے ہیں، پریونٹ کر سکتے ہیں، دور رہ سکتے ہیں نا بس اس سے۔ لیکن اس سے یہ رزلٹ نہیں، یہ بات بالکل جھوٹی ہے ویسے کہ جو زنا ہے وہ قرض ہے۔ اگر یہ زنا قرض ہے یعنی کہ آپ کسی کا بدلہ کسی اور سے لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ تو بیچاری کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر کسی نے کیا کسی کے ساتھ اور اس کے گھر والے بھگت رہے ہیں تو ان کے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا۔ اور بائی چانس ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کسی نے نہیں کیا ہوا لیکن ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو ان کے ساتھ کیسے ہو گیا نا ان کے ساتھ۔ تو یہ جو ہمارے مت چلی ہوئی ہے نا، یہ جو عقل کے خلاف باتیں ہوتی ہیں نا جو حدیث قرآن میں نہیں ملتی، تو یہ بالکل اس کو قبول نہ کیا کریں۔ یہ ہم لوگ اس کو مکافات عمل کا نام دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اب اتنی میں آپ کو قتل والی بات بتا دی کہ جس نے جو کیا گناہ اس سے بدل دیا جائے گا۔ زنا کی سزا بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو کوڑے مارے جائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ اتنی بڑی بات ہے کہ قرض والی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا دیتے، یا نبی علیہ السلام ہمیں حدیث بتا دیتے کہ یار اس طرح اگر آپ نے کیا تو آپ کے گھر والوں سے بھی لیا جائے گا، جبکہ انہوں نے تو ایسا کبھی کچھ نہیں کہا۔ یہ تو بس ہماری بنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ جو لوگوں کو باتیں وہ اچھی لگتی ہیں ہم ان کو بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ باتیں بتانے میں تو بڑی اچھی ہیں لیکن حقیقتاً ان کی ریالٹی کوئی نہیں ہے۔ مفتی طارق مسعود ہیں، وہ اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ زنا قرض نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کھلا زنا کرتے ہو نا تو پھر یہ چانسز آ جاتے ہیں کہ آپ کے گھر والوں کو بھی یعنی کہ پتہ ہے کہ آپ زنا کر رہے ہو تو پھر وہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا یہ چانس بالکل ہو سکتا ہے کہ جب ان کو پتہ کہ یار یہ بندہ بھی اس طرح کر رہا ہے تو میں بھی کر لیتی ہوں، پھر دونوں ایکول ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سے کسی غلط ہو گیا ہے اور آپ اس پہ شرمندہ ہیں تو توبہ شبہ کر لیں اور کسی کو بتایا نہ کریں۔ یہ جو آپ بتا دیتے ہیں نا یہ بڑا کام خراب کرتا ہے۔ آپ کسی کو کچھ نہ بتایا کریں، اگر آپ سے ہو گیا تو بس اپنے اندر پرسنل دیکھیں اور توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اور کسی کو اپنی باتیں اس طرح کی جو گناہ والی باتیں ہوتی ہیں نا اس کو شیئر نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی گناہ ہی ہے۔
اگر گناہ کی باتیں آپ شیئر کر رہے ہیں اس سے مطلب اس کو اس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ یار یہ میرے سے یہ ہوگا تو مجھے بتاؤ میں کیا کروں, مطلب اپنے آپ سے وہ اس سے ایک رائے لینے کے لیے کہ یار مجھے سدھارو, ہدایت لینے کے لیے, پھر تو آپ اس کو مطلب اسے شیئر کر سکتے ہیں کہ یار مجھے سدھارو. لیکن اگر آپ ایسے ہی شغل میں اس کو بتا رہے ہیں کہ یار میں نے یہ کر لیا, میں نے وہ کر لیا, یہ آپ ایک تو گناہ کیا آپ نے, اس پہ سے آپ اوپر ایک اور گناہ کر رہے ہیں. تو اس طرح کی جو میتھیں ہیں نا ان کو توڑیں, یہ بس ہمارے پرانے سے چلتی آ رہی ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام میں. تو بس یہ گزارش ہے.